یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ نسب پر فخر نہ کرو، ذاتوں پر، قوموں پر فخر نہ کرو۔ اللہ نے سب کو، انسانوں کو مرد و عورت بنایا، ان میں قبائل بنائے، اس لیے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کی جو معاشرتی برائی تھی، نسب پر فخر کرنا، قوم پر فخر کرنا، اللہ نے اس کو علم الاحکام کے تحت بیان کیا۔ تو قرآن کا ایک حصہ ہے جو علم مقاسمہ سے تعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ علوم قرآن سے متعلق ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کی آیات جو ہیں وہ کن کن علوم سے ان کا تعلق ہے، اس بارے میں بہت سے مفسرین نے اور علوم قرآن کے ماہرین نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، لیکن آج میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ القوی، جن کی شخصیت ایک مسلم ہے، انہوں نے علوم قرآن کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفوز الکبیر، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے علوم قرآن کے متعلق گفتگو کی ہے۔ کتاب وہ بڑی مختصر ہے، فارسی زبان میں انہوں نے لکھی، اس کے عربی میں بھی تراجم ہوئے اور اس کے اردو میں بھی تراجم ہوئے، کچھ لوگوں نے اس کی شروحات بھی لکھی، مگر مختصر کتاب ہے اور جامع کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں آیات قرآنی کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں علوم کے اندر تو تمام آیت قرآنی 5 علوم پر ان کو منطبق کیا جا سکتا ہے۔ وہ 5 کیٹیگری کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی ایک حصہ تو ہے علم الاحکام کا، یعنی کہ قرآن کی بہت سی آیتیں، بیشتر آیتیں وہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت احکامات کو بیان فرماتا ہے، حلال، حرام، واجب، اچھی چیزیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو وہاں کے حالات کو، وہاں کے واقعات کو دیکھ کر اور وہاں کے اخلاقی امراض کو دیکھ کر اللہ ان کے لیے احکامات مرتب فرماتا ہے۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھیے کہ ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ جب کسی علاقے میں ڈاکٹر بن کے جاتا ہے تو وہاں کے ویدر کو دیکھ کے، انوائرمنٹ کو دیکھ کر، مریض کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے لیے دوائی کو تجویز کرتا ہے۔ لیکن جب وہی ڈاکٹر کسی اور ایریا میں جاتا ہے تو پھر وہاں کے ماحول کو دیکھتا ہے، وہاں کی ڈیزیز کو دیکھتا ہے، وہاں کے جراثیم کو دیکھتا ہے، وہاں کے تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق دوسری دوائی ان 2 لوگوں کو دیتا ہے۔ تو جیسے جب میں نے ناسخ و منسوخ کی آپ کو بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا عقائد میں، بلیوز میں ناسخ منسوخ نہیں ہوتا، ناسخ و منسوخ جب بھی ہوگا وہ احکامات میں ہوگا، بلیوز میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور مکہ پیدائش کے بعد ایسا نہیں کہ ہوا کہ مکے والے جو عمل کرتے تھے سب کو اللہ نے مسترد کر دیا اور نئے احکامات وضع کر دیے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو پچھلے پیغمبروں کو احکامات دیے تھے ان میں سے کچھ کو باقی رکھا اور کچھ کو منسوخ کر دیا، اور جو باقی رکھے ان میں بھی جو مشرکین نے، یہودیوں نے، اس کے علاوہ عیسائیوں نے ان احکامات میں رد و بدل کر دیا تھا، اللہ نے اس کی اصلاح کی۔ جس طرح آج دوسری رکعت میں نے سورۃ البقرہ کا ایک رکوع کی چند آیات پڑھی ہیں جس کے اندر میں نے بیان کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ حج کے جب ایام آتے تھے تو حج کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جمع ہوتے تھے، گیدرنگ کرتے تھے، اور گیدرنگ کر کے کیا کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور ان کی بڑائیاں اور اپنے نسب پر فخر اور اپنے قبیلے کی باتیں، اپنی قوم پر فخر کرتے تھے۔ یعنی کہ جو حج جس میں اللہ 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 کرنی ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، اس میں بھی اپنے قبیلے کی، اپنی ذات پات کے معاملات کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جس طرح تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے تھے، اپنی قوم کے فخر کو بیان کرتے تھے، اس کو چھوڑو، حج کے بعد اب کیا کرو؟ مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، اب اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، بلکہ آباء و اجداد کا جس شد و مت کے ساتھ تم ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس ذکر کو چھوڑو۔ تو یعنی قریش مکہ نے اور مشرکین نے حج کو بھی
جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، اس میں رد و بدل کر دیا تھا۔ تو قرآن کی کچھ آیتیں ایک حصہ آپ کو ملے گا جو علم الاحکام سے متعلق ہے، کہ اللہ نے کچھ احکامات کو مکمل منسوخ کر دیا اور نئے احکام بھیج دیے، کچھ احکام کو باقی رکھا جو پچھلی شریعتوں میں تھے، اور ان احکامات میں جو تبدیلیاں اور بدعات کو شامل کر دیا گیا تھا، ان بدعات کو رفع کیا گیا اور دوبارہ اس کو پیوریفائی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تو تعلق تھا عبادات سے، کچھ برائیاں ان میں معاشرتی اور کچھ برائیاں اخلاقی بھی پیدا ہو گئی، سیاسی بھی پیدا ہو گئی، قوموں کا فرق کہ بھائی تو اس قبیلے کا ہے تو تو کمتر ہے، ہم اس قبیلے کے تو ہم بڑے۔ تو اللہ نے ان کے اس فرق کو ختم کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ نسب پر فخر نہ کرو، ذاتوں پر، قوموں پر فخر نہ کرو۔ اللہ نے سب کو، انسانوں کو مرد و عورت بنایا، ان میں قبائل بنائے، اس لیے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کی جو معاشرتی برائی تھی، نسب پر فخر کرنا، قوم پر فخر کرنا، اللہ نے اس کو علم الاحکام کے تحت بیان کیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کچھ آیتوں کا، کچھ حصوں کا تعلق احکامات سے ہے، جس میں عبادت کے احکام، معاشرتی احکام، سیاسی احکام، اخلاقی اقدار کے احکام کو بیان کیے گئے۔ کہتے ہیں اب دوسری قسم جو ہے وہ علم مخاصمہ ہے۔ مخاصمہ نکلا خصم سے، خا صاد میم۔ پنجابی اور اردو زبان کے اندر خصم کہتے ہیں شوہر کو بھی، ٹھیک ہے، خصمانو کھائیے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن خصم جو ہے وہ عربی کے اندر دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک عربی کو جب بتایا گیا، ایک عربی صحافی تھے، انہیں بتایا گیا کہ بھائی پنجابی میں اور اردو میں خصم کہتے ہیں شوہر کو اور عربی میں کہتے ہیں دشمن کو۔ تو وہ ہنسنے لگا، میں نے لگا بتاؤ، بیویاں خصم کہیں تو مقصد عربی والا تو سمجھے شوہر کو دشمن کہہ رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، تو عربی میں جو خصم ہے، خاص صاد، اور اسی سے خصومت بنا ہے، اس سے مراد یہ کہ اپنے مقابل کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنے حریف کو بھی خصم کہتے ہیں۔ اور خصومت المخاصمہ یعنی جو آپ کے تقابل میں ہے، آپ کے مقابل میں ہے، اس سے علمی جھگڑا کرنا۔ ایک تو جھگڑا وہ ہوتا ہے جو ہاتھا پائی کا جھگڑا ہوتا ہے، علمی جھگڑا وہ ہوتا ہے کہ اس کے غلط نظریے کو علمی طور پر رد کرنا اور اپنے صحیح موقف کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں علمی مخاصمہ۔ تو قرآن کا ایک حصہ ہے جو علم مخاصمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب مخاصمہ علمی کس سے قرآن میں؟ وہ ہے 4 گروپ سے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ مشرکین مکہ، اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، دوسرے ہیں یہودی، تیسرے ہیں عیسائی، اور چوتھے ہیں منافق۔ اب یہ دوسری قرآن کے علم کی قسم بیان کروں۔ پہلا علم الاحکام ہو گیا، شاہ ولی اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا حصہ اگر قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں گے آپ تو دوسرے حصے کے اندر ان 4 کے عقائد باطلہ کو قرآن نے رد کیا ہے، کہا کہ یہ عقیدے تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ من گھڑت ہیں، جعلی ہیں، اور اس کا کوئی تعلق خدا کے دین سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اعتراضات جو اسلام پر کر رہے تھے، خدا کے پسندیدہ دین پر کر رہے تھے، ایک تو یہ کہ ان کے عقائد کو رد کیا، دوسرا طرف یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کو دلیل کے ساتھ قرآن نے رفع کیا۔ تو آپ کو دوسری قسم جو قرآن کے علوم میں ملے گی وہ ملے گی علم مخاصمہ کی۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، علم الاحکام کے اندر اللہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے لچک دی۔ شراب پیتے تھے تو میں نے جس طرح ناسخ و منسوخ میں آپ کو بتایا تھا، اگلے ہی دن حکم نازل نہیں ہوا کہ شراب حرام۔ اس طرح ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھتے تھے تو قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ اب جو ہے ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے الا ما قد سلف، باقی جو تم نے پہلے اگر کر بھی لیا ہو تو ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ علم الاحکام کے اندر تو لچک ہے، لیکن علم العقائد میں، بلیوز میں لچک نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابتداء اسلام کے اندر کے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہو چلو تم بھی ان کے بتوں کو معتبر مان لو، عزت کرو، تعظیم کرو، ان کے میلوں میں شرکت کر لو، 2-4 سجدے ان کو بھی کر دو تاکہ یہ تمہارے دین کی طرف وابستہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان پر تبلیغ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ میل جول بڑھاؤ، اس نیت کے ساتھ کہ ان کے عقیدوں کو بھی ٹھیک کہہ دو۔ تو عقائد کے معاملات میں، بلیف کے معاملات میں کہا ان کو رد کرو، اور کہا جب مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی
کہ ایسا کر لیں کہ ہم بھی آپ کے خدا کو پوجیں گے، مانیں گے، آپ بھی ہمارے خدا کو پوجیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم. تم جس کو پوچھتے ہو میں ہرگز اس کو نہیں پوجوں گا. تو عقائد میں کمپرومائز نہیں ہوگا. احکام کے اندر اللہ نے لچک دکھائی، عقائد میں لچک نہیں دکھائی. عقائد میں یہ نہیں کہا کہ یہودی تھوڑے ٹھیک ہیں، یہ عیسائی بھی ٹھیک ہیں، منافقین بھی ٹھیک ہیں، مشرکین بھی ٹھیک ہیں، بلکہ عقائد کی جب بات آئی جس کی وجہ سے خدا کے دین کی جو بنیاد ہے عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، اس کے حوالے سے جس نے غلط نظریات پھیلائے، اللہ نے دو ٹوک انداز میں پہلے اس کو رد کیا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں. کوئی خدا کے علاوہ کسی خدا کو مانے، عقیدہ ٹھیک نہیں. کوئی رسول کو رسول نہ مانے، عقیدہ ٹھیک نہیں. اس کے دو ٹوک الفاظ کے اندر ان کے عقیدے کو پاش پاش کیا. تو ہمیشہ یاد رکھ قرآن کا مزاج کیا ہے، عقیدوں میں کمپرومائز نہیں ہوگا، احکام کے اندر کمپرومائز ہو جائے گا. جس طرح میں اپنی گفتگو میں بارہا آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ عقائد کے معاملے میں قرآن کو بھی آپ دیکھیں، احکام کے اندر لچک دکھائی قرآن نے، بتدریج اللہ نے حلال و حرام احکامات لوگوں کو عطا فرمائے. لیکن عقیدے کے معاملے میں روز اول سے لے کر جناب آدم سے لے کر میرے کریم آقا تک اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے بعد اور حضور کی رحمت کے سائے میں قیامت تک عقیدہ ایک ہے کہ خدا ایک ہے. کبھی بھی اس عقیدے پر کسی نبی نے سمجھوتا نہیں کیا کہ نبی سمجھوتا کر لے. تو علم مخاصمہ میں سب سے پہلے کیا بات ہوگی کہ ان کے عقائد کا رد کیا جائے گا. مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ انہوں نے بتوں کو، حالانکہ وہ بھی خدا کو مانتے تھے، آپ ان کو دیکھیں ان سب میں خدا کو سب ماننے والے ہیں، لیکن کیا تھا کہ ایک بڑا خدا ہے، اس کے تحت چھوٹے خدا، چھوٹے چھوٹے، یعنی خدا کی صفات میں شریک ٹھہرا لیا تھا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اتنے سارے کام وہ اکیلا کیسے کرے گا، تھک جائے گا معاذ اللہ. تو اب جب وہ تھک جائے گا تو اللہ نے اپنے وہ کام جو ہے وہ ان بتوں کو سپرد کیے ہوئے ہیں. تو پانی کا خدا ایک ہے، بارش برسانے کا خدا ایک ہے، اولاد دینے کا خدا ایک ہے. تو اللہ نے ایک وہ بڑا ایشور ہے جس نے ہندوؤں میں آج بھی ہے، وہ بڑا ایشور ہے، اور یہ وشنو پتہ، یہ بہت سارے جو بھگوان ہیں یہ اس ایشور کا اوتار ہیں، اس کی ریفلیکشن ہیں، اس کے جو ہے وہ خدا کی خدائی میں اس کے ساتھ ایک باقاعدہ خدا کی حیثیت سے شریک ہے. تو یہ عقیدہ باطل تھا. یہودیوں کا کیا تھا کہ یہودیوں نے رسالت کے معاملات کو بدل دیا، توریت کی آیتوں کو چھپایا، اپنے آپ کو جنتی سمجھا اور سمجھا کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم خدا کے محبوب ہیں، بیٹے ہیں، اور جہنم میں گئے بھی تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے. اس طرح سورۃ الجمعہ کے اندر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے تھے ہم خدا کے چہیتے ہیں، دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم تو گئے بھی تو اللہ ہمیں چند دن کے لیے جہنم میں رکھے گا، باقی جنت تو بنی ہمارے لیے. پہلے پارے میں فرمایا پھر انہوں نے خدا کتاب خدا کے اندر کیا تعریف کی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھا، اپنے ہاتھ سے دین کا مسئلہ لکھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش سے لکھ دیا، اور لوگوں کو دیکھ کر کہتے ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. لوگوں کو دیکھ کر کہتے بھائی یہ جو ہم نے دیا ہے یہی اللہ کی طرف سے. اور کیا کرتے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے پیسوں کے عوض دین کو بیچتے اور اپنے فتووں کو بیچتے دین کے نام پر. اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وہ جو لکھا ہے انہوں نے اس میں بھی خرابی ہے، اور جو کمایا ہے اس میں بھی خرابی ہے. تو وہ جو یہودی کر رہے تھے آج کے دور میں مسلمانوں پر یہ آیتوں کو منطبق کیجئے آپ، تو مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی ایسے علماء سو موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے مطلب کی بات کو دین کا درجہ دے دیا، فتوے لکھ دیے، اور آپ ان کے فتوے پر نہ چلیے تو وہ کہیں گے بھائی جو میں نے فتویٰ دیا ہے یہی خدا کا دین ہے، اور اس سے تو جو ہٹ رہا ہے تو خدا کے دین سے ہٹ رہا ہے. یہی جو کام یہودیوں نے کیا. علماء حق بھی ہیں لیکن علماء سو بھی موجود ہیں. تو یہ یہودیوں کی بات کو بیان کیا، ان کے عقیدوں کو رد کیا. اس کے علاوہ تیسری بات عیسائی ہیں. عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ بنا لیا، یعنی تثلیث کا عقیدہ بنا لیا کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کا بیٹا ہے، اور تیسری چیز روح القدس ہے. تین خدا بنا لی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ خدا کے بیٹے کی روح تھی، اس نے بشری لباس پہن لیا اور وہ دنیا میں آ گئے حضرت عیسیٰ کی صورت کے اندر. تو ایک خدا ہے، ایک خدا کا بیٹا ہے، وہ بھی خدا کی خدائی میں شریک ہے، اور روح القدس ہے.
تو اب یہ عقیدہ بنائے گا تو قرآن نے اس کو بھی رد کیا باقاعدہ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے، انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، یعنی فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ایک ہی، ان کو بھی رد کیا۔ اب جب مدینہ شریف آئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی میجورٹی کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر ڈر سے اسلام قبول کر لیا اور اندر سے منافق رہے، تو ان کے لیے کہا کہ یخادعون اللہ آج میں نے جو پہلے بارے میں پڑھی آیت، پہلے سورۃ البقرہ کے دوسرا رکوع پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لانے والے، ان کے گمان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومن کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے، یعنی کل قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، وہ نفاق کو اللہ نے کہا وہ مرض ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا یہ منافق جو ہے، یہ جو دو چہرے والا آدمی ہے، یہ جو دو فیسز رکھنے والا آدمی ہے، کہ مومنوں کے سامنے مومن، کافروں کے سامنے کافر، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم میں سب سے نچلے گھٹیا درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں۔ ایک تو دیکھیں کافر کا کفر واضح، مومن کا ایمان واضح، منافق وہ گھٹیا قوم ہے، وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جن کا کچھ بھی واضح نہیں ہے، تو وہ کافر سے بھی نچلے درجے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک تو ہے عقائد میں نفاق اور ایک ہے اعمال میں نفاق۔ اعمال کے نفاق کی بہت ساری نشانیاں، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بے شمار نشانی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو قرآن کریم نے اور احادیث نے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ ساری باتیں جو آئیں گی وہ آئیں گی علم مخاصمہ میں۔ کس میں آئیں گی؟ علم مخاصمہ میں۔ علم الاحکام ہو گئے، علم مخاصمہ ہو گیا۔ اب تیسری چیز کی طرف آ جائیے، تیسری چیز ہے علم تذکیر بآلاء اللہ۔ بآلاء اللہ شاور اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آلاء اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کے بیان، جس طرح سورۃ الرحمن میں کا ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اسی آلاء سے بنا ہے بآلاء اللہ۔ اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں آلہ جو ہے وہ نعمت کے لیے بھی ہے اور نشانی کے لیے بھی، لیکن ترجمے میں ہم نے بہت سی ترجمے میں اردو میں یہ دیکھا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن سورۃ الرحمن میں بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں، کچھ آیتیں جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ اب جہنم کا ذکر جب ختم ہوتا ہے تو دوبارہ فَبِأَيِّ آلَاء آتا ہے، تو اب جہنم کی بات ہو رہی ہے اور فَبِأَيِّ آلَاء کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی نعمت کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ بات قرین قیاس نہیں ہوتی ہے کہ بھائی جہنم کے ذکر میں نعمت کہاں سے آ گئی۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ کا مطلب ایک طرف تو وہ نعمت ہے اور ایک طرف نشانی ہے۔ تو ایک دو مترجمین نے یہ بھی ترجمہ کیا جو کہ قرین قیاس اور عقل کے قریب ہے، جب انہوں نے نعمت کا ذکر کیا تو فَبِأَيِّ آلَاء کا ترجمہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ قرین قیاس ہے، نعمت کی بات۔ لیکن جب جہنم کا ذکر ہوا سورۃ الرحمن میں تو انہوں نے پھر یہ ترجمہ نہیں کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر ترجمہ کیا تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ قرین قیاس بات ہے کہ جب آپ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں تو اب آپ نعمتوں کو جھٹلاؤ کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اب اعلیٰ کا ترجمہ آپ جو کریں گے وہ قرین قیاس اور جہنم کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے نشانی کر دیں گے، نعمت نہیں کریں گے۔ تو اعلیٰ کا مطلب یہ کہ قرآن میں اللہ نے بہت سی جگہ نعمت کا ذکر کیا، قَالَ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا تمہیں آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا زبان اور آنکھ نہیں دی، اور تمہیں ہونٹ نہیں دیے، ہدایت کے لیے دو رستے نہیں دیے۔ بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں۔ دوسری طرف اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اچھا، نشانی اللہ نے جو بیان کی وہ نشانی اللہ ایسے بیان کرتا ہے قرآن میں جو کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ کیا میں نے ہیرے جواہرات نہ دیے، تو ہیرے جواہرات تو ان کے پاس ہوں گے جن کے پاس ہیں،
لیکن جب اللہ اپنی نشانی بیان کرتا ہے تو نشانی اللہ ایسی بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی وہ نشانی ہوتی ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے بھی نشانی ہوتی ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ تم دن رات کا آنا جانا نہیں دیکھتے. اب یہ ایسی نشانی ہے کہ بلینر کے لیے بھی دن وہی ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے بھی دن وہی ہے. جس طرح میری رات اگر 4 گھنٹے کی ہے 6 گھنٹے کی ہے, اس طرح آپ کے گھر میں بھی وہ رات کا حصہ 6 گھنٹے کا ہی ہوگا. کوئی امیر آدمی اپنی مرضی سے اپنی رات کو لمبا نہیں کر سکتا, کوئی غریب آدمی اپنی مرضی سے اپنے دن کو چھوٹا نہیں کر سکتا. دن رات کا آنا جانا خدا کے نظام کا وہ نظام ہے کہ جس کے اندر یہ ایسا نظام ہے کہ وہ سب کے لیے ایک ہے. سردی, گرمی, بارش, ٹیمپریچر, حرارت, یہ سارا جو خدائی نظام ہے یہ سب کے لیے ایک ہے. ایک ہی آسمان کے نیچے سب رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آسمان غریبوں کا الگ ہے امیروں کا الگ ہے. تو اللہ نے پھر آلاء اللہ کے اندر ان نشانیوں کو بیان کیا, اور قرآن کا ایک حصہ نعمتوں کو اور نشانیوں کو بیان کرتا. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. کون کون سی؟ 2 رہ گئی, وہ بیان کر دیتا ہوں آج ہی. علم احکام, علم مقاسمہ جس میں 4 قوموں سے یہودی, عیسائی, مشرکین, منافق. تیسری چیز کیا ہے؟ علم تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمت اور نشانیوں کا ذکر. اب آ جائیے 3 ہو گئی, چوتھی کی طرف چلتے ہیں. چوتھی ہے علم تذکیر بایام اللہ. وہ آلاء اللہ, یہ ایام. ایام اللہ کیا ہے؟ ایام جو ہے وہ یوم کا پلورل آتا ہے. ایام اللہ کا مطلب جس دن اللہ کی کوئی نعمت نازل ہوئی ہو, کسی قوم کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہو, یا اللہ رب العزت نے کسی نافرمان قوم کو عذاب دیا, وہ اللہ کے ایام ہیں. تو ایام اللہ کے اندر اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا, جیسے حضرت یوسف کا قصہ, حضرت موسیٰ کا قصہ, حضرت نوح کی بات, حضرت لوط کی بات, حضرت شعیب کی بات, انبیاء کے قصے. اسی طریقے سے غزوات, غزوہ تبوک, غزوہ خندق, یہ جو غزوات ہوئی ہیں ان کا ذکر, غزوہ بدر, یہ بھی اللہ کے ایام ہیں. تو ایام اللہ کے اندر اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا. لیکن ایک اور میں بات سمجھیے آپ, ایام اللہ کے اندر جب بات ہوئی ہے تو اللہ نے, کیونکہ قرآن کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے, قرآن کریم کوئی اسٹوری ٹیلنگ بک نہیں ہے جس کے اندر یہ ہوگا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 4 بھائی ایک بستی میں رہا کرتے تھے, ان میں بڑا یہ کرتا تھا, چھوٹا یہ کرتا تھا. قرآن کبھی اس طرح اسٹوری نہیں سنا تھا. قرآن کے کسی واقعے کو اٹھا لیں آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ ہسٹری کی بک تھوڑی ہے, کوئی اسٹوری ٹیلنگ تھوڑی ہے کہ قصوں پر مبنی ہے جس میں اسٹوری ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو آپ سوچتے ہوں گے یار قرآن کریم میں جب بھی واقعہ آتا ہے تو بیچ سے شروع ہو جاتا. کبھی قرآن کے اندر ایسے واقعات نہیں آتے کہ بھائی ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک بستی ہوا کرتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کوئی کتاب اسٹوری کی ہوتی ہے, قصے کی ہوتی ہے, تو آدمی قصہ پڑھ کر اس کے امیجن ورلڈ میں چلا جاتا ہے کہ یار بستی ایسی بنی ہوگی, اتنے لوگ ہوں گے. مطلب اسٹوری کرتے ہوئے امیجن ورلڈ میں وہ ایک فلمی دنیا میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کا مقصد قصہ گوئی اور قصے سے دلچسپی تمہیں پیدا کروانا نہیں ہے, بلکہ اس قصے سے وہ جو اس قوم کو اچھا یا برا تجربہ ہوا, اس تجربے کا جو رزلٹ آنا ہے وہ رزلٹ پازیٹیوٹی میں ہے یا نگیٹیوٹی میں ہے, اس سے تمہیں سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سیدھا کرنا. اگر اللہ کا مقصد یہ ہوتا کہ تمہیں انجوائے کروانا ہوتا قصے سے کہ چلو آؤ تمہیں قصہ سناتے اور اس قصے سے تم انجوائے کرو, لیکن اس قصے میں سبق کیا ہے؟ یہ تو کہا نحنو حضرت یوسف کے قصے ہوگا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. لیکن اس احسن القصص میں یہ نہیں ہے کہ اس قصے سے تمہیں انجوائے کرنا ہے, بلکہ اس قصے سے تمہیں یوسف علیہ السلام کنویں سے عزیز مصر بن گئے, اور بھائی پھر دربار میں آئے, وہ جانی دشمن بھائی جو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو تمہیں اپنے نظام خداوندی کی وہ قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کس کو کہاں سے گزار کر کہاں تک پہنچا دیتے. تو قرآن کریم میں اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے کسی واقعے کا ذکر ہوگا, اور واقعے کے اندر جو اس کا سموف ہے, سمرائز کر دے گا اللہ, اس کے رزلٹ کو نکال کر بولے گا تم ایسا کرو. کبھی بھی پورے واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا. تو تذکیر بھی ایام اللہ اور تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, علم الاحکام, علم مقاسم. اب کون سی چیز رہ گئی؟ 5ویں اور آخری. 5ویں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا ہے 5ویں چیز ہوتی ہے علوم قرآن میں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. قرآن کے اندر ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا
کہ جس کے اندر آدمی کی موت کا ذکر ہے کہ بھائی وہ مرے گا کیسے. ایک دن موت آنی ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا خدا کی بار کے میں جواب دے ہونا. جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قیامت کیسے قائم ہوگی. اب یہ سارا موت کے متعلق ہے. قیامت آئے گی، جواب دہ ہونا ہے، حشر کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں یہ آئیں گی علم تذکیر، موت وما بعد الموت. یعنی اب قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت تمہیں یہ بتائے گا کہ تمہیں جانا ہے اس دنیا سے. یہ دنیا فکل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن تمہیں بیان کرے گا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ملے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. پھر کہے گا اگر الٹے ہاتھ میں دیا تو اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. پھر اس چیز کا بیان ہو. تو کیا ہوگا؟ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی. قرآن کو سمجھنے کے لیے ان 5 چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا تو قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. علم الاحکام، علم مقاسمہ آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیو ریلیجن آنا چاہیے. لیکن جتنی چیزیں تذکیر ہیں جس سے آپ کو اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بیان پڑھنا ہے، اللہ کے ایام کی دیکھ بات دیکھنی ہے، اور موت اور بعد الموت کے معاملات دیکھنے ہیں، وہ جو تذکیر سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ نے تذکیر کے لیے قرآن آسان کیا. یعنی اگر آپ اللہ کی نشانیوں سے کوئی متعلق قرآن میں پڑھنا چاہیں گے، آپ قرآن کھولیں، آیت سے آپ کو نشانی اللہ کی سمجھ میں آئے کہ بھائی کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ بات اتنی واضح ہے قرآن میں کہ آپ کو کوئی اس کے اندر فلسفی میں جانے کی حاجت نہیں. اللہ خود بتا رہا ہے اللہ خالق کل شیء. قرآن کی آیت اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جس کو عربی نہیں بھی آتی ہو نا تو اللہ خالق کل شیء، یہ اتنی سی بات سے وہ سمجھ جائے گا کہ ہر چیز کو اللہ نے. تو یہ باتیں قرآن نے بڑی آسان، جو قرآن کہتا ہے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو آسان کس کے لیے کیا؟ للذکر، تذکیر کے لیے. تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بعد الموت اور موت. ان 3 چیزوں کے لیے تو قرآن بڑا آسان. جس چیز میں اسٹڈی کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ان 4 فرقوں کا رد کرنے کے لیے ان کے مطالعہ کرنا، ان کے رد پر دلائل تیار کرنا، اور قرآن نے ان کے رد پر جو دلائل دیے ہیں ان کے اعتراضات کو رفع کیا ہے اس پر غور کرنا. یہ چیز مانگے گی محنت. علم الاحکام، علم الاحکام کے اندر پچھلی شریعتوں کے بارے میں جاننا، کیا چیز منسوخ ہو گئی، کیا چیز ناسخ ہے، کیا چیز حلال کے درجے میں ہے، کیا چیز حرام کے درجے میں ہے، کون سی آیت محکمات ہیں، کون سی آیت متشابہات ہیں، کس سے حکم سنت ہوگا، کس سے حلال ہوگا، کس سے حرام ہوگا. ان سارے معاملات کو جاننے کے لیے ایک فقیہ جانے گا. ٹھیک ہے، مخاصمی کے معاملے میں، نشانیوں کے معاملے میں متکلم آئے گا. لیکن وہ جو تذکیر 3 ہے اس کا پڑھنا بڑا آسان ہے. جنت کی بات پڑھی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں نا، حوروں کی بات تو سب کو ہی معلوم ہوتی، یعنی جس کو قرآن کی پوری صورت صحیح تلفظ سے پڑھنا نہ ہے لیکن حور پتہ ہوتی ہے اس کو. کیونکہ اللہ نے یہ بات اتنی آسان رکھ دی ہے قرآن میں کہ بھائی جنت میں جاؤ گے وہاں نعمت ملے گی، آدمی کو فوراً دماغ میں آ رہی ہوتی. الٹے کام کرے گا جہنم میں جائیں گے کوڑے پڑیں گے، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو تذکیر جو ہے وہ قرآن نے بڑی آسان رکھی گئی. تو آخری بات کی طرف چلتا ہوں. یہ 5 علوم شاہ ولی اللہ نے بڑی محنت سے لکھا ہے اس کو، اور شاہ ولی اللہ نے کمال کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ 5 علوم تمہارے ذہن میں ہوں، قرآن کی کوئی آیت ان 5 ٹاپک سے باہر نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. یہ 5 علوم، علم کلام، علم احکام، علم مقاسمہ، علم تذکیر بھی آلاء اللہ، علم تذکیر بھی ایام اللہ، اور علم تذکیر موت بعد الموت. یہ 5 علوم جو ہیں، ہر آیت کو تم اگر غور کرو گے ان 5 علوم میں سے ہی کسی متعلق گفتگو ہو رہی ہوگی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم جب انشاءاللہ درس قرآن شروع کریں گے تو یہ باتیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم دوران گفتگو آپ سے کہیں گے کہ دیکھو یہ آیت کون سے علوم میں سے، یہ اعلیٰ اللہ کے علوم میں سے، یہ ایام اللہ کے علوم میں سے، یہ تذکیر موت بعد الموت کی بات، یہ علم احکام آ گئے، اور یہ علم مقاسمہ آ گیا. تو تاکہ آپ جب قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا یار یہ مکی صورتیں ہیں، تو مکی صورت میں مشرکین سے بات ہو رہی ہے،
مدنی صورتوں کو دیکھو گے کہ حضور پر مدینے میں نازل ہوئی ہیں، تو مکے میں جب تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، حضور کا سامنا مشرکین بت پرستوں سے رہا، لیکن جب حضور مدینے میں آ گئے تو اب حضور سے مکالمے کے لیے، ڈائلاگ کے لیے یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں جو موضوعات زیادہ تر آپ کو ملیں گے، ان موضوعات کے اندر زیادہ تر وہ باتیں ہوں گی جس میں اہل کتاب نے جو رد و بدل اللہ کے دین میں کیا اس کا رد ہوگا، یہودیوں کا رد ہوگا، عیسائیوں کا رد ہوگا، منافقین کا رد ہوگا، اور یہ سارا حصہ آپ کو اکثر ملے گا کہاں؟ مدنی صورتوں میں، کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی اور مدینے کے اندر ان تین گروپ کے ساتھ حضور کا تعلق رہا۔ اور جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر زیادہ تر بات کیا ہوگی کہ وہاں پر اللہ یہ دلائل دے گا کہ قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مشرکین قیامت کا انکار کر بیٹھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر بیٹھے، خدا کی ذات کے اندر بتوں کو شامل کر دیا، تو وہاں پر مکی صورتوں میں ان موضوعات پر اللہ رب العزت اپنے دلائل کو پیش کر رہا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اور وہ کتاب نور، وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ وہ ہدی و بشریٰ للمسلمین، ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء والرجال، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وشاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا أرحم الراحمين۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔